بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدرس الحادی عشر لسان القرآن ثانی میں ہم پڑھ رہے تھے ادوات التی تجزم فعلین۔ اس کی ہماری تمرین نمبر 5 تک ہم نے مکمل کیا تھا۔ آج ہم تمرین نمبر 6 شروع کریں گے۔ تمرین نمبر 6 میں ہے مندرجہ الافعال میں سے ہر فعل کو جملہ میں بطور فعل شرط استعمال کیجیے۔ بطور فعل شرط استعمال کرنا ہے یہاں پر، تو پہلا ہے ہمارے پاس تلقا۔ اس کا ہم جملہ بناتے ہیں، متی تلقى العدو فاہجم علیہ۔ متی تلقى العدو فاہجم علیہ۔ متی جملۃ الشرط، تلقى العدو، تلقى فعل بفاعل، عدو مفعول، تو تلقى یہاں فعل ہے ہمارے پاس، ناقص کا صیغہ ہے، متی کی وجہ سے جملۃ الشرط ہونے کی وجہ سے یہ مجزوم ہے، اور مجزوم ہونے کی حالت اس کی یہ ہے کہ آخر سے حرف علت یا حذف کر دیا گیا ہے، تو تلقى ہو گیا۔ اور جواب شرط ہے فاہجم علیہ، تو فاہجم یہ امر کا صیغہ ہے، جملہ طلبیہ سے شروع ہو رہا ہے، جواب شرط، تو یہاں فا لگانا واجب ہوگا، اس لیے فاہجم علیہ جواب شرط ہے۔ دوسرا جملہ، دوسرا کلمہ ہے تقومون۔ تقومون کو جملۃ شرط فعل شرط استعمال کریں گے، ان تقوموا مبکرین یبارک اللہ فی اوقاتکم۔ ان تقوموا مبکرین یبارک اللہ فی اوقاتکم۔ ان اداۃ شرط ہے، تقوموا یہ تقومون تھا، افعال خمسہ کا صیغہ، نون اعراب بھی اس کا اداۃ شرط کے داخل ہونے کی وجہ سے گر گیا، تو ان تقوموا مبکرین جواب شرط ہے، یبارک اللہ فی اوقاتکم، یبارک اللہ فی اوقاتکم۔ نمبر 3 ہے تبنی۔ ان تبنی مدرسۃ دینیۃ فنحن معک۔ ان تبنی مدرسۃ دینیۃ جملۃ الشرط ہے، فنحن معک جواب شرط ہے۔ ان تبنی، ان تبنی، ان اداۃ شرط، تبنی یہ صیغہ ہے مضارع کا، ناقص کا صیغہ ہے، یا حرف علت اس کے آخر سے گر گیا، مدرسۃ دینیۃ، ان تبنی مدرسۃ دینیۃ فنحن معک، فنحن معک جواب شرط ہے، تو یہ نحن سے اس کی ضمیر سے ابتدا ہو رہی ہے، جملہ اسمیہ ہے، تو جملہ اسمیہ سے جواب شرط کی ابتدا ہو، فا لگانا واجب ہوتا ہے وہاں پر، تو ہم نے فا لگایا، فنحن معک۔ جملہ نمبر 4 ہے تعفو۔ تعفو، ان تعفو عن عباد ان تعفو عن العباد یعفو اللہ عنک۔ ان اداۃ شرط، تعفو ناقص کا صیغہ تھا، واو تھا اس کے آخر میں، تو واو گرا دیا مجزوم ہونے کی حالت میں، ان تعفو عن عباد اللہ یعفو اللہ عنک، یہ جواب شرط بھی یعفو سے مضارع کے صیغے سے شروع ہوا، تو واو اس کے آخر سے گرا دیا مجزوم ہونے کی حالت میں۔ ترا ہے اگلا لفظ ہے ترا، جملہ بنائیں گے، متی ترا الی السماء والارض جملۃ الشرط، جواب شرط ہے تجدہما تنطقان بقدرۃ اللہ، تجدہما تنطقان بقدرۃ اللہ۔ متی ترا الی السماء، متی اداۃ شرط ہے، ترا الی السماء، ترا یا کے ساتھ تھا، ناقص کا صیغہ، مجزوم ہونے کی حالت میں آخر سے یا گر گیا، متی ترا الی السماء، جواب شرط ہے تجدہما، تجدہما، یہ تو تجد
اس کو ساکن کر دیا مجزوم ہونے کی حالت میں، تجدہما تنطقانی بقدرت اللہ۔ نمبر 6 ہے تستيقظون، متى تستيقظوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، متى تستيقظوا جملۃ الشرط، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم جواب شرط ہے، متى اداۃ الشرط، تستيقظون تھا یہ، اس کا نون گرا دیا تو تستيقظوا ہوا، جواب شرط ہے ہمارے پاس فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، تو فاغسلوا امر کا صیغہ ہے تو جواب شرط کی ابتدا امر کے صیغے سے جملہ طلبیہ سے شروع ہو تو فعل لگانا واجب ہوتا ہے، اس لیے فاغسلوا وجوهكم وأيديكم۔ نمبر 8 تسیرو، تسیرو ہے علی ای مسیر تسر یسر اولادک، علی ای مسیر تسر یسر اولادک، یہاں ای آیا ہے اور اس کے شروع میں حرف جار ہے تو اس کی وجہ سے یہ ای مجرور ہے، علی ای مسیر تسر۔ جملۃ الشرط، یہاں جملۃ الشرط میں تسر مجزوم ہونے کی وجہ سے آخر سے ساکن ہے، یسر اولادہ کا یہ ہے جواب شرط، یہ بھی یسر اسم فعل مجزوم ہے۔ نمبر 8 ہے تظن، تظن یہ مضاف کا صیغہ ہے اور اس کے مفرد کے صیغوں میں ادغام اور فک و ادغام دونوں واجب ہیں، تو یہاں ہم ادغام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ ان تظن بالاستاذ سوءا جملۃ الشرط، فلن یفیدک العلم، فلن یفیدک العلم یہ ہے جواب شرط، تو جواب شرط کی ابتدا ہو رہی ہے لن سے، لن سے جواب شرط کی ابتدا ہو تو فا لگانا واجب ہوتا ہے۔ ان تظن بالاستاذ سوءا فلن یفیدک العلم۔ جملہ نمبر 9 ہے تبیتو، تبیتو ان تبت مسرعا، ان تبت مسرعا، تبیتو ان تبت مسرعا مجزوم ہو گیا یہ ان ادات شرط کی وجہ سے، تبیتو ان تبت مسرعا تستيقظ مسرعا، تستيقظ جواب شرط ہے، تستيقظ مسرعا جواب شرط مجزوم ہے۔ نمبر 10 ہے تجودو، تجودو ان تجد بمالک فی سبیل اللہ جملۃ الشرط ہے، اس میں تجد، تجودو کا صیغہ تجد مجزوم ہونے کی حالت میں استعمال ہوا ہے۔ ان تجد بمالک فی سبیل اللہ تجد ثوابہ عند اللہ اضعافا مضاعفۃ، ان تجد بمالک فی سبیل اللہ تجد ثوابہ عند اللہ اضعافا مضاعفۃ، اگر تم اپنے مال کی سخاوت اللہ کی راہ میں کرو گے تو اس کا ثواب اللہ کے ہاں دگنا پاؤ گے۔ یہ 10 جملے تمرین نمبر 6 کے کرائے ہیں، باقی 10 جملے رہتے ہیں وہ آپ خود کرنے کی کوشش کریں اور ان کو فعل شرط میں استعمال کریں اور مجزوم کریں، جملۃ الشرط کو بھی اور جواب شرط کے دونوں صیغوں کو۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی تمرین نمبر 7 کی طرف۔ تمرین نمبر 7 میں ہے مندرجہ ذیل آیات کریمہ میں فعل شرط اور فعل جواب کی تعیین کیجیے اور ان کے اعراب بیان کیجیے۔ آیات کریمہ میں فعل شرط اور جواب شرط کی ہم نے تعیین کرنی ہے۔ جملہ نمبر 1 ہے ان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا، ان تصبکم سیئۃ جملۃ الشرط، یفرحوا بہا جواب شرط، ان تصبکم جملۃ الشرط، یفرحوا بہا جواب شرط۔ اب تصب یہ اصل میں تصیبو تھا اجوف کا صیغہ، تو مجزوم ہونے کی حالت میں یہ ہے ساکن کے ساتھ مجزوم ہے، یہ آخر سے ساکن ہے، اور جواب شرط تھا یفرحوا، یفرحون تھا اصل میں مجزوم بحذف حرف نون کے ساتھ یہ مجزوم ہے۔ نمبر 2 ہے ان حکمت فاحکم بینہم بالقسط، جملہ نمبر 2 ان حکمت فاحکم بینہم بالقسط، ان حکمت جملۃ الشرط، فاحکم بینہم بالقسط جواب شرط۔ حکمت فعل شرط فی محل جزم ہے، یہ مضارع کا صیغہ اور مضارع مبنی ہوتا ہے، اس لیے
لفظاً اس کا سکون نہیں ہے اس پر. فعل شرط فی محل جزم ہے. فاحکم بینہم بالقسط جواب شرط ہے. فاحکم جواب شرط ہے اور یہ بھی محل جزم ہے. یہ امر کا صیغہ ہے اور فا اس کے شروع میں داخل ہے، اس لیے کہ جملہ طلبیہ سے اگر جواب شرط کی ابتدا ہو تو فعل لگانا واجب ہوگا. جملہ نمبر 3 ہے ہمارے پاس، ان یشاء یذہبکم ایھا الناس. ان یشاء یذہبکم اس میں ہے یشاء. یشاء فعل شرط مجزوم بالسکون اور یذہب جواب شرط مجزوم بالسکون. جملہ نمبر 4، قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. ان یسرق، قالوا ان یسرق، یسرق فعل شرط مجزوم بالسکون ہے اور جواب شرط میں ہے فقد سرق. تو فعل جواب شرط یہ مجزوم ہے، محلاً مجزوم ہے اور فا لگانا اس کے شروع میں واجب تھا جواب شرط کے شروع میں، اس لیے کہ قد سے ابتدا ہوئی. نمبر 5 دیکھیں، فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ. تو حصدتم یہ ماضی کا صیغہ تھا جو کہ مبنی ہوتا ہے، اس لیے یہ محلاً مجزوم ہوگا. جواب شرط میں ہے فذروہ، تو ذرو فعل جواب شرط یہ بھی محلاً مجزوم ہے، امر کا صیغہ ہے اور جملہ طلبیہ کی اگر ابتدا پھر جواب شرط کی ابتدا جملہ طلبیہ سے ہو تو فا لگانا واجب ہوگا، اس لیے یہاں فا لکھ کے آئے ہیں. جملہ نمبر 6 ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا یہ فعل شرط مجزوم بحذف نون ہے، تخفونا اور تؤتونا تھا. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ جواب شرط محلاً مجزوم ہے، جملہ اسمیہ سے اس کی ابتدا ہے اس لیے فا لگانا واجب ہے. نمبر 8 ہے، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يَكْفُرُوا. جملہ تو شرط میں ہے یفعلوا، یفعلون تھا اصل میں، مجزوم بحذف حرف نون ہے، جواب شرط میں ہے فَلَن يَكْفُرُوا یہ بھی محلاً مجزوم ہے، شروع میں یہاں لن داخل تھا، جملہ جواب شرط کے شروع میں فا لگانا اس لیے واجب تھا. جملہ نمبر 8 ہے، وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ جملہ تو شرط ہے، اس میں ينقلب فعل شرط مجزوم بالسکون اور فَلَن يَضُرُّ جواب شرط میں ہے. فعل جواب شرط الجملۃ فی محل جزم یہ محلاً مجزوم ہے فَلَن يَضُرُّ اور یہاں لن سے ابتدا تھی جواب شرط کی، اس لیے فا لگانا واجب تھا. جملہ نمبر 9 ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جملہ تو شرط يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا جواب شرط ہے، تو یتقی فعل شرط مجزوم بالسکون ہے، آخر سے ساکن ہے، اگلے لفظ کے ساتھ ملانے کے لیے کسرہ دی، ہم نے کسرہ کی حرکت دی. يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا جواب شرط ہے اور يَجْعَل فعل جواب شرط مجزوم بالسکون ساکن ہونے کے ساتھ مجزوم ہے یہ. نمبر 10 ہے، وَمَن يَكْسِبْ اسْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ. یہاں یکسب فعل شرط مجزوم بالسکون ہے اور فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ یہ پورا جملہ محلاً مجزوم ہے اور جملہ اسمیہ سے اس کی ابتدا تھی اس لیے شروع میں فا لگانا واجب تھا. فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ. تمرین نمبر 8 کے 10 جملے ہم نے کر لیے، باقی جملے آپ خود سے کرنے کی کوشش کریں. تمرین مکمل ہوئی اور الدرس الحادی عشر بھی مکمل ہوا. کل ہم انشاءاللہ الدرس الثانی مضارع منصوب شروع کریں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.